بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ آج ہمارا موضوع ہے اسلام ایز اے پولیٹیکل تھاٹ which claims to be universally applicable۔ تو میں پوچھ رہا تھا کہ کیا کسی نے اس طرح ڈسکس کیا پولیٹیکل تھیوریز اور پولیٹیکل تھاٹس میں، کسی نے پریزنٹ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ؟ He was a political scientist as well. He presented a theory, philosophy, and he was the only person who practically implemented it. دنیا کے جتنے بھی پولیٹیکل فلاسفرز ہوئے ہیں انہوں نے فلاسفی پیش کی اور چلے گئے، معاشرے کو بتا دیا کہ this is the best way to create a best environment for the human being to live in this world، کر کے چلے گئے۔ But this is the only political scientist who created the state on the basis of this philosophy, the politico-economic philosophy, laid down the foundations of that, and he himself was the chief executive of that. My point is, has this been discussed in the universities and colleges and the political sciences? ایک سوال ہوتا ہے کہ what are the benefits of prayer؟ Intellectual تو یہ بات کرتا ہے کہ what is the scientific background of a prayer؟ نماز، صلاۃ جو ہے اس کی سائنٹیفک بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے جی جو گلی میں لوگ ہیں وہ باتیں کرتے ہیں، یہ نماز پڑھتا ہے، یہ نہیں پڑھتا، یہ صحیح پڑھتا ہے، یہ غلط پڑھتا ہے، اس کی شلوار اونچی ہے نیچی ہے۔ انٹلیکچوئل کہتا ہے کہ what is the basic philosophy of salat? Why this has been ordained and prescribed for the Muslims 5 times a day on the prescribed times؟ نماز پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے، الفاظ ہیں قرآن کے، کیوں اس نے پابندی وقت، کیوں یہ ڈیفرنٹ ٹائمز جو زون بنائے ہیں؟ ابھی تو سورج طلوع نہیں ہوا تو نماز سٹارٹ ہو گئی، غروب آفتاب کے وقت ہے اور سونے سے قبل ہے، اور پھر درمیان میں ہے، اور سورج جاتا ہے زوال میں تو پھر ہوتی ہے۔ یہ پابندی اوقات کی فلسفی ہے۔ انٹلیکچوئل کے تو وہ سبجیکٹس ہوتے ہیں، یہ کیوں فرض ہے، کیوں اس کا حساب ہوگا، سب سے پہلے اس کی اہمیت اتنی کیوں ہے، کیا ہوتا ہے نماز میں، اللہ چاہتا کیا ہم سے، کیا وہ اپنی تعریف کا محتاج ہے؟ اس نے پھر تعریف اپنی کروا کر بتانی کس کو ہے؟ بتاتا تو وہ ہے جو محتاج ہو، کسی کا کمپٹیشن میں ہو، جو کمپٹیشن میں نہیں ہے اس نے اپنی تعریفیں کروانی ہے۔ پھر لہذا اگر وہ کہتا ہے تعریف کرو میری، تو پھر فلسفی کیا نکلی؟ ہمیں سجدے کے لیے کہتا ہے، وہ مسجود ملائک تو پہلے ہے، اس کو تو سجدوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کی تو انا ہی نہیں ہے۔ ہمیں جب جھکاتا ہے تو کہیں یہ تو نہیں ہے اس میں پنہا کہ ہمیں تکبر سے نکالنا چاہتا ہے، انا پرستی سے نکالنا چاہتا ہے، کیونکہ جب خود کو ممتاز سمجھنا شروع ہو جائے تو پھر ظلم کی کیٹیگری میں چلتا ہے، طاغوت بن جاتا ہے، اپنی حدود کو کراس کرنا شروع کرتا ہے۔ جیسے دریا جب کناروں سے باہر نکلتا ہے تباہی پھیلاتا ہے، انسان بھی جب اپنی حدود سے باہر نکلتا ہے تو معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اور یہ تکبر کی ایک علامت ہوتی ہے۔ کیا جب وہ ہمیں جھکاتا ہے اور رکوع میں لے کے جاتا ہے اور پھر سجدے تک برا دیتا ہے پکڑ کر، کیا اس میں ہماری کوئی اصلاح تو پوشیدہ نہیں ہے؟ انٹلیکچوئل تو ایسے سوچتا ہے۔ ہمارے انسٹیٹیوشنز ہمیں اس ڈومین میں، اس ایرینا میں، اس اسکول آف تھاٹ میں، اس فلسفی میں اور اس مائنڈ سیٹ میں لے کے ہی نہیں جاتے۔ پہلے تو خود اپنا ذہن اتنا آپ کا باریک ہو، اتنا ڈیپتھس میں جانے والا میٹیکولیٹ ہو، اسی طرح کنسرنڈ ہو جس طرح خالق کائنات کنسرنڈ ہے اپنی مخلوق کے بارے میں، کہ کریٹ تو میں نے کر دیا، پیدا تو ان کو کر دیا، اگر میں نے اسکول آف تھاٹ نہ دیا، فلسفی نہ دی، اور پریکٹیکلی کر کے ثابت نہ کرائی کسی رسول کے ذریعے، تو مجھے تو کوشچن کریں گے، پیدا تو ہمیں کر دیا، کس جہنم میں بھیج دیا؟ جہاں تو جنگل تھا، طاقتور کمزور پر ظلم روا رکھے ہوئے تھے، اس نے سب کے جواب دیے ہیں کہ جب میں نے آپ کو زمین پر اتارا تو میں نے آپ کو ایک فلسفہ حیات دیا، آپ کے اس کوشچن کا جواب دیا کہ جو فلسفہ حیات تھا وہ تو قابل عمل ہی نہیں تھا، وہ تو کوئی مافوق الفطرت انسان ہی اس پر عمل کر سکتا تھا، پھر ہی اسی لیے انسانوں میں سے ایک انسان کو منتخب کرتا ہے جسے وہ رسول کہتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو کہتا ہے اس طرح زندگی گزار کر دکھاؤ ان کو،
میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ ہیں رول ماڈل، آپ ہیں اسوہ حسنہ. دیکھیں یہ انسان کے بس میں ہے، پھر اس کی معراج ہے. شیر اقبال کی طرح عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. سب ٹوٹے ہوئے تارے ہیں جو بکھرے پڑے ہیں. مہ کامل بنیں گے تب جب رسول کو ماڈل بناتے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اسلامیات، یہ ہے سی ایس ایس کی اسلامیات، یہ ہے کمپیٹیٹیو اسلامیات، یہ ہے کمپیٹیٹیو سوسائٹی کے ڈائمینشنز جو آپ کو اٹھاتے ہیں اور آپ کو معاشرے میں ممتاز کر دیتے ہیں. نہ تو مسلمان ممتاز ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ کیسے پیش کریں؟ عملی نہیں ہے، ماضی کی باتیں کریں گے. دا رائٹلی گائیڈڈ کیلفس دے کریٹڈ دیٹ اسٹیٹ. یہ چھوٹا ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ اٹس ناٹ دا پروفٹ اونلی ہو کین کریٹ دیٹ اسٹیٹ. دا فالوورز آف دا پروفٹ were also successful in creating that state. I am referring to the rightly guided caliphs, the Khulafai Rashidin. وہ ان بیسک خصوصیات کے عامل تھے وہ لوگ. وہ اکنامک پاور نہیں تھے، وہ ملٹری پاور نہیں تھے، ان کے پاس کوئی بڑی نیوی نہیں تھی، لیکن ان کے پاس کریکٹر کی اور پرنسپلز کی وہ بڑی طاقتیں تھیں کہ ان طاقتوں سے محروم تھیں وہ طاقتیں جو مقابل تھیں، جو پرشین امپائر تھی اور رومن امپائر تھی. ان کے پاس وہ ٹریٹس اور وہ کوالٹیز نہیں تھیں. لہذا یہ ایک ہیومن ٹریٹس اینڈ کوالٹیز ہوتی ہیں جو اکنامک سے اور جو ملٹری مسل سے بھی بڑی اونچی ہوتی ہیں. اور انہی دو طاقتوں کی وجہ سے پرشین رومن امپائر کو شکست فاش دے دی انہوں نے. بتائیں عربین پینسولا میں کیا تھا؟ اس وقت تو تیل نہیں نکلا تھا، نہ وہاں سونا تھا، نہ وہ کوئی زرعی زمینیں تھیں. بتائیں اگر ہے تو مجھے بتا دیں. اگر پرشین اور رومن امپائر کے مقابلے میں یہ جو سٹونی ڈیزرٹ ہے عرب کا، اس میں کیا ریسورسز تھے؟ لیکن وہ کچھ خصوصیات تھیں ان کے شخصیت میں، مزاج میں، جو کہ انکلکیٹ کی گئی بائی دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد وہ ایسی طاقت بنتا ہے انسان. ابھی میں پڑھ رہا تھا the thing which money can't buy even, the basic reason of rise and fall of the nations. وہ شخص کہہ رہا تھا کہ امریکہ is in decline in relative terms, کہ امریکہ دنیا میں particularly with reference to China and Russia وہ کہتا ہے in decline ہے. اس وقت سپر پاور ہے، ان سے بڑی طاقت ہے، لیکن وہ بیسک ٹریٹس اور ایلیمنٹس جس نے اس کو لیٹر ہاف آف دا 20th سینچری میں دنیا کی سپر پاور بنایا آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار، وہ ٹریٹس کوالٹیز اس میں ڈیمینش ہو رہی ہیں. جب وہ ڈیمینش ہو رہی ہیں وہی کوالٹیز اور ٹریٹس چائنا میں بیٹر ہو رہی ہیں. اور وہ کہہ رہا ہے امکان ہے کہ چائنا وقت کے ساتھ ساتھ اس کو بہت بڑا چیلنج پیش کرے، اس لیے کہ وہ کوالٹیز ہمیں ڈاؤن ہوتی نظر آ رہی ہیں. اگر لوگ ڈرگ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں امریکہ میں، اگر وہ ریسرچ اور تعلیم میں اس سپیڈ سے آگے نہ جائیں، اگر ان کے کریکٹرز میں وہ سٹرنگتھ نہ رہے، ان کی ڈائریکشن درست نہ رہیں، تو کیا ہوگا؟ یہ پھر ڈکلائن میں چلا جائے گا. اور یہی ہے جب ہسٹری میں آپ دیکھتے ہیں there have been rise of the nation, there have been fall of the nations. اٹالین کے بارے میں ریسرچ ہوئی کہ اٹلی بہت بڑی طاقت تھا. آئی مین دا رومن امپائر جب تھی اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دیر وڈ بی اے فال ٹو دا رومن امپائر. اس کا وجود نہیں ہے سوائے ریمننٹس کے. اسی طرح پرشین امپائر تھی. اب وہ ٹریڈس اور انگریڈینٹس جو بات کرتا ہوں جس کو ہم ٹوٹل ایسٹ کہتے ہیں اور ہیومن کیپٹل کہتے ہیں، یہ کیپٹل تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جب جاپان تباہ ہو گیا اور جرمنی تباہ ہو گیا، وہ تو ایسے نہیں لگتا تھا کہ کبھی اٹھے گا دوبارہ، لیکن دنیا نے دیکھا کہ دنیا کی بڑی طاقتیں بن گئے دونوں. اس لیے کہ وہ جو بیسک ٹریڈس ہیں جو نیشنز کو اوپر لے کے جاتے ہیں وہ تو موجود تھے اس چیمبر میں. تو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کیا ہوئی؟ ورلڈلی ویلتھ نہیں ہے جو آپ کے ارد گرد ہوتی ہے، سونے کے ذخائر نہیں ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ویلتھ اس چیمبر میں ہے. یہ ذخیرہ، یہ کیپٹل محفوظ تھا، جاپنیز میں بھی محفوظ تھا، جرمنز میں بھی محفوظ تھا. اور رزلٹ کیا ہوا؟ وہ دنیا کی پاور ہے. جرمنی کو برطانیہ اور فرانس نے شکست دی سیکنڈ ورلڈ وار میں. اب جرمنی دونوں سے طاقتور ہے. جاپان
was razed to the ground. وحد ملکہ جس کو اٹامک وار کا سامنا کرنا پڑا اور اسی کی زمین پر اٹامک بام گرے دو، اور اس نے پھر چیلنج وہ قبول کیا، وہ ویلتھ اس کی، وہ کیپٹل انٹیکٹ تھا جس کو دے میڈ یوز آف دیٹ، الٹیمیٹلی اسی یونائٹڈ اسٹیٹس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور دنیا کی دوسری بڑی اکنامک پاور بن گئے۔ پوائنٹ یہ ہے، ہم بات کر رہے تھے یہ کیا ہوتی ہے پولیٹیکو اکنامک فلسفی میں، وہ انٹلیکچوئل کیپٹل کیا ہوتا ہے، یہ آج ہم بات کریں گے۔ وہ انٹلیکچوئل کیپٹل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، کی شخصیت میں، کے تصور میں بدرجہ اتم موجود ہے، اور دیٹ از دا بیسٹ کیپٹل ان دا ورلڈ۔ بنیاد کہاں سے اٹھتی ہے؟ خالق کائنات سے، اس لیے کہ وہ پولیٹیکو اکنامک فلسفی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، وہ کوئی ریویلڈ فلسفی تھی، وہ خالق کائنات نے بھیجی تھی، اور جو ساری کائنات کو تخلیق کرنے والا ہو، بتائیں وہ پولیٹیکو اکنامک فلسفی میں کیا اسے کوئی مات کر سکتا ہے؟ وہ تو دنیا کی موسٹ کمپریہنسو فلسفی ہوگی۔ پھر وہ باتیں نہیں ہے، اٹس ناٹ جسٹ ریٹورک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو امپلیمنٹ کیا تو ایک اسٹیٹ کو کریٹ کر دیا، اور پھر آپ کے فالوورز نے جب اس کو فالو کیا تو انہوں نے اس دور کی موجودہ دو بڑی طاقتیں، پرشین امپائر آن دی رائٹ سائڈ اینڈ دا رومن امپائر بائزنٹین جو اس کی شاخ تھی آن دی لیفٹ سائڈ، دونوں کو شکست فاش دے دی۔ We have to present that philosophy to the world, and Prophet ﷺ as a political scientist.